وہ ماں کی تصویر کو جب پھر ڈال کے روتی ہے اور بڑی تکلیف میں ہوتی ہے، پھر وہ اپنی کتاب اٹھاتی ہے، جوڑ کے اس کو پڑھنا شروع کر دیتی ہے۔ اگلے دن وہ اپنے پیپر کے لیے جا رہی ہوتی ہے تو اوپر سے ماں آ جاتی ہے، کدھر جا رہی ہے کل منہی؟ ماں جی میرا نام بھی رادھیا ہے، آپ میرا نام لے کے کبھی پکار لیا کریں، بک بک نہ کر، بتا کدھر جا رہی ہے؟ ماں جی میرا پیپر ہے، میں پیپر دینے جا رہی۔ کون سا پیپر؟ کس چیز کا پیپر؟ وہ اتنی اونچی بول، اتنی دیر میں باپ آ جاتا ہے۔ یہ کیوں آج پھر شور مچایا صبح صبح، کیا مسئلہ ہے؟ یہ تمہاری بیٹی جو ہے نا، یہ کسی لڑکے سے ملنے جا رہی ہے، میں نے روکا تو آگے سے بڑبڑ۔ میں نے پتا جی ایسی بات نہیں ہے، ماں جھوٹ بول رہی ہے، میں کسی لڑکے سے نہیں ملنے جا رہی، میرا پیپر ہے، میں پیپر دینے جا رہی ہوں۔ کیا تماشا لگا لیتے روز ہی تم لوگ، سونے کیوں نہیں دیتے؟ ہر وقت لڑائی لڑائی۔ دیکھا آپ بھی مجھے برا کہہ رہے ہیں، اس کو تو میں تھپڑ مارتا ہوں، یہ لڑکے کو ملنے جا رہی ہے۔ وہ گھسیٹتا ہوا اس کو کمرے میں بند کر دیتا ہے، تھپڑ مارا بیچاری کی چیک سی ریڈ ہو جاتی ہے، وہ روتی ہے اور باپ کہتا ہے اب تو میں تمہاری شادی کر دوں گا، اور کچھ دنوں کے بعد وہ اس کے لیے لڑکا دیکھ کے تو شادی کر دیتا ہے۔ شادی کروا کے وہ سسرال میں آتی ہے، بسم اللہ کروں میری بہو آئی ہے، بسم اللہ کروں، اللہ تم دونوں کو سدا خوش رکھے، سلامت رکھے۔ یہ دیکھو یہ تمہارا سارا پریوار ہے، میں سب سے تجھے ملواتی ہوں۔ وہ اس کے آگے ساسو ماں اس کی بتاتی ہے یہ تمہارا دیور ہے اور یہ تمہاری نند ہے، یہ تمہاری دیورانی ہے۔ تو اس کی جو نند تھی کہتی ہیں آئیں بھابھی میں آپ کو کمرے میں لے کے جاتی ہوں۔ وہ کمرے میں آتی تو دیکھتی ہے یہ بیلون کے ساتھ، کینڈل اور پھولوں کے ساتھ اس کا اتنا خوبصورت کمرہ سجا ہوا ہوتا ہے۔ بھابھی اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتائیے گا، یہاں پر آپ سکون سے آرام سے رہیں۔ وہ بیچاری سوچتی اتنی عزت تو مجھے گھر میں نہیں کبھی ملی تھی، ان غیر لوگوں نے مجھے اتنی عزت دے دی۔ اتنے میں اس کا شوہر کمرے میں آ جاتا ہے، وہ کہتا ہے کیسی ہیں آپ؟ آج کے بعد یہ میرا جو کمرہ ہے یہ ہم دونوں کا کمرہ ہے، اس کی ہر چیز پر تمہارا حق ہے، یہ تمہارا گفٹ ہے شادی کا، تم یہاں پر سکون سے آرام سے خوشی سے رہو، اور اب کپڑے چینج کر لو آپ۔ اتنا کہہ کے تو وہ بیچاری کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، وہ رونے لگ جاتی ہے کہ اللہ سونے تو نے اتنی اچھے لوگ مجھے دے دیے، اتنے پیار کرنے والے مجھے لوگ دے دیے۔ اس کا شوہر اسے میٹھی میٹھی باتیں کر رہا ہوتا ہے اور وہ دل میں رو رہی ہوتی ہے، کہتا ہے مجھے تمہارے جیسی ہی سمجھدار عورت چاہیے تھی۔ وہ کہتی میں تو ایسے ہی۔ شوہر کہتا ہے مجھے تمہارے جیسی ہی سمجھدار اور اچھی گفتگو کرنے والی بیوی چاہیے تھی۔ صبح وہ تھوڑی سی لیٹ ہو جاتی ہے اور فوراً سے کچن میں آتی ہے اور دیکھتی ہے ساری کچن میں ہوتی ہیں، کہتی سلام ماں جی، سلام بھابھی، تم نئی نویلی دلہن ہو، ابھی تمہیں کچن میں نہیں آنا چاہیے تھا۔ نہیں بھابھی آج وہ بس میں لیٹ ہو گئی ہوں، آئندہ میں جلدی اٹھ جایا کروں گی، مجھے ٹائم کا پتہ نہیں چلا۔ ارے بہو تمہارا تو آج پہلا دن ہے، تم آج کچھ نہیں بناؤ گی، یہ لے شمرین اس کو لے جا کے ٹیبل پر بٹھا بھابھی کو، میں ناشتہ لے کر آتی ہوں، لے جو ادھر سے بھابھی کو۔ بھابھی آئیں ادھر آئیں، ادھر بیٹھیں، ہم دونوں بیٹھ کے ادھر کھاتی ہیں۔ وہ اس کو ٹیبل پر بٹھاتی ہے، ساسو ماں اور اس کی جو جٹھانی ہوتی ہے وہ ساری چیزیں لے کر آتی ہے۔ ساسو ماں کہتی ہیں لے میری بچی کھا، میرے ہاتھوں سے کھا، آج پہلا دن ہے میرے گھر میں تو میرے ہاتھوں سے کھا، تیرے جیسی ہی مجھے سمجھدار اور معزز بچی چاہیے تھی۔ وہ بڑی خوش ہوتی ہے کہ اتنے سارے لوگ اتنا پیار کرنے والے، میکے سے تو اچھا مجھے سسرال ہی مل گیا، اور وہ بہت خوش